کون سی جماعت آئی ہے؟ یہاں تو اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اتنا جمع کرنا ہے، اتنے لوگوں کو دینے ہیں، اور یہ جماعت کہہ رہی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تمہارے سے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو نبیوں رسولوں پیغمبروں نے کہا اپنی قوموں کو، وما اسألکم، میں نے کہا آج ہزاروں سال کے بعد بھی نبیوں رسولوں پیغمبروں کے اس کلام میں اتنا اثر ہے کہ لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں کہ بھئی یہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ تو تم سے وہی کہہ رہے جو نبیوں نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وهم مهتدون۔ آج تبلیغ جو پوری دنیا میں گئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی کسی سے کچھ نہیں لینا، بس اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچانی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے، اور امت میں خاص طور پر طلبہ کی ہے، امت میں خاص طور پر علماء کی ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی ہمارے تعلیم کا زمانہ ہے ابھی پڑھ لو، بعد میں عمل کا زمانہ آئے گا، ابھی تعلیم کا زمانہ ہے ابھی پڑھ لو، بعد میں تبلیغ کا زمانہ آئے گا، نہیں، یہی تبلیغ کا زمانہ ہے اور یہی تعلیم کا زمانہ ہے۔ یہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی حیات اور ان کے واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء کا جھنڈا قیامت میں ان کے ہاتھ میں ہوگا، عالم امتی بالحلال والحرام، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے متعلم ہیں۔ وہ جذبہ جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر تھا دوران تعلیم، وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بس اس جوڑ کا مقصد یہ ہے، اس جوڑ کا خلاصہ یہ ہے، اس بیان کا منشا یہ ہے کہ جیسے طلبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ایسے طلبہ ہمارے روٹی کے ہردوار کے ساری دنیا جہان کے بن جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ هل سمعت الليل حسا البارحة حسا، کیا تم نے رات کوئی آہٹ سنی، کوئی آواز سنی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے کوئی آہٹ نہیں سنی، میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتانی آتم من ربی، میرے پاس میرے رب کے پاس سے ایک فرشتہ آیا، وبشرنی، اور اس نے مجھے خوشخبری دی، من مات من امتی لا یشرک باللہ دخل الجنہ، کہ میری امت میں سے جو آدمی ساتھ میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو۔ جیسے اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی، یہ سبق پڑھایا اپنے شاگرد کو، تو شاگرد نے جو بات کہی وہ جامعہ رحمانیہ روڑکی اور اس کے اطراف کے مدرسے کے طلبہ وہ بات اگر کہہ دیں تو بس ہمارا جوڑ کامیاب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول افلا اخرج الى الناس فابشرهم، اے اللہ کے رسول کیا میں نکل جاؤں لوگوں کی طرف فابشرهم، اور جا کر ان کو یہ عظیم شان خوشخبری سنا دوں کہ شرک سے بچ جاؤ، جنت تمہاری پکی ہے۔ افلا اخرج الى الناس، کیا میں لوگوں کی طرف نکل جاؤں؟ سنتے ہی فوراً انہوں نے کہا میں نکل جاؤں لوگوں کی طرف۔ یہ جذبہ جو صحابہ کے اندر تھا کہ رسول اللہ سے ہم نے یہ علم لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ حدیث سنی، اب یہ حدیث پوری انسانیت تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہا افلا اخرج الى المسلمین، یہ نہیں کہا افلا اخرج الى اہل الحی، یہ نہیں کہا افلا اخرج الى اہل المدینہ، بلکہ فرمایا افلا اخرج الى الناس، پوری انسانیت کی طرف نکل کر میں پوری انسانیت کو خوشخبری سنا دوں کہ میں شرک سے باز آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ افلا اخرج الى الناس، تو دوران تعلیم بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نکل جاؤں لوگوں کے پاس علم کو لے کر۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر درسگاہ میں ہونا چاہیے، مدرسے میں ہونا چاہیے کہ یہ سبق جو میں نے آج پڑھا ہے میری امی بھی سن لے۔ آج ہی صبح ہم نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہم نے ان کو کل اپنی ایک کتاب دی پرسوں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے یہ کتاب اپنے امی کو بھی دکھائی جا کر نہیں، اپنے ابو کو بھی دکھائی جا کر نہیں؟ کہ جی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں ہر بات سمجھانی پڑے گی، اگر تمہیں 10 روپے مل جاتے امی کو جا کے بتا دیتے کہ مجھے صاحب نے 10 روپے دیے، 100 روپے دیے آج تو مجھے، اور اتنی بڑی تمہیں ہم نے کتاب لکھ کر دے دی، اتنی معلومات کا ذخیرہ اور معمولات کا ذخیرہ ہم نے تمہیں دے دیا، تو تم نے گھر جا کر بھی گھر والوں کو نہیں بتایا؟ ارے یہ بات یہاں کی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جا کر بتاؤ کہ امی ہمارے استاد نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب کے اندر یہ باتیں ہیں، امی تم بھی اس پر عمل کرو۔ ہم نے کل ہی ہماری مجلس کی، بدھ کو ہماری مجلس ہوتی ہے خانقاہ میں، تو ہم نے ساتھیوں کو بتایا کہ ہم مدرسے میں کوئی حدیث پڑھتے تھے، کوئی حدیث سنتے تھے، آ کر اپنے ابو کو، اپنے والد صاحب، حالانکہ وہ بھی حافظ تھے، عالم تھے، ان کو آ کر ہم بتاتے تھے کہ اب اور اس والد صاحب آج ہم نے یہ حدیث پڑھی، آج ہم نے یہ عمل پڑھا، اور اس عمل کا اجر و ثواب یہ ہے، روزانہ آدمی اس کو پڑھے گا تو یہ ثواب ملے گا۔ اس
کو بڑا کرو. تو ہمارے والد صاحب باوجود حافظ عالم ہونے کے کہتے بہت اچھا. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے عمل بتایا اس پر عمل کرتے تھے. پھر 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد میں کبھی ان سے پوچھتا تھا, میں نے کہا ابو وہ جو حدیث اور وہ عمل میں نے بتایا تھا عمل ہو رہا؟ کہاں ہو رہا؟ میں نے کہا کیا فضیلت ہے اس کی کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے, آج تک وہ عمل چھوٹا نہیں, لیکن فضیلت کیا ہے وہ تو ہی بتائے گا. فضیلت میرے یاد میں نہیں کیا فضیلت تھی اس عمل کی, لیکن وہ عمل میں کر رہا ہوں پابندی کے ساتھ. تو ہم نے کہا تبلیغ کی برکت سے, دعوت کی برکت سے ہم جو پڑھتے تھے وہ جا کر امی کو بتاتے تھے, ابو کو بتاتے تھے کہ آج ہم نے سبق یہ پڑھا, آج ہمارا سبق یہ آیا, آج ہمارے استاد نے یہ کہا. بلکہ ایک دفعہ جب ہمارا 18ویں پارے کا سبق ہوا, ہمارا مدرسہ اور گھر وہیں ہے, ہم روزانہ آتے تھے جاتے تھے, کھانا پینا سونا گھر میں ہوتا تھا. اور مدرسے سے آتے ہی فوراً آ کر بلاؤ کھانا لاؤ جلدی. بھائی ابھی تو کھانا پکا نہیں, شہر میں بہت دیر میں کھانا پکتا ہے, گاؤں میں جلدی بن جاتا ہے, دیر ہوتی ہے. ہم نے کہا بھائی جو بھی کچھ باسی واسی ہے وہ لا کے دے دو, جلدی کھانا کھلاؤ, اتنی دیر کیوں کرتی, روٹی بنا دیا کرو, سالن بعد میں بنتا رہے گا, آج تو موجود ہے, روٹی بنا دیا کرو, وہ نمک سے پانی سے کھا لیں گے, سالن جب بنے گا بچ جائے گا. تو ہم آ کر روزانہ گھر میں یہ جھگڑا کرتے تھے لاؤ کھانا. تو ایک دن جب ہمارا سبق آیا 18ویں پارے میں, اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا, گھروں میں داخل مت ہو اجازت لیے بغیر. اجازت لو, ہر روایت میں ہے کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ اجازت لو, کہ اپنے گھر میں بھی امی ہی ہے وہاں, تو امی سے بھی اجازت لو. کیا تم امی کو ساتھ میں دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ امی سے بھی اجازت لو. تو ہم گئے, ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا, پہلے کبھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, پہلے کبھی اجازت نہیں لی, اور آج جا کے ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا, کون ہے کہ میں سفیان ہوں, اندر آ جاؤں. کہ نہیں اندر مت آؤ, انہیں پتا آگے کھانا مانگے گا, کیا اندر مت آؤ. میں نے کہا وہاں سے پڑھا وقیل لکم ارجعوا فارجعوا, تو ہم جا کے بیٹھک میں لیٹ گئے. بیٹھک میں جا کے لیٹ گئے, جب کھانا تیار ہوگا تو وہ بلائیں گے. جب کھانا تیار ہو گیا بلایا, جلدی میں اندر گیا تو ہماری والدہ نے فوراً کہا کیا مولوی قرآن نے سبق پڑھایا کیا آج؟ میں نے کہا ہاں مولوی قرآن ہمارے استاد تھے کہرانا کے ترجمہ پڑھاتے تھے. میں نے کہا ہاں آج ہمارا یہی سبق. تو تبلیغ کی برکت سے, دعوت کی برکت سے ہمارے اندر صحابہ کی صفت پیدا ہونی چاہیے کہ جو کچھ پڑھو وہ گھر والوں کو جا کر سناؤ. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت, نبیوں کی سنت, رسولوں کی سنت, پیغمبروں کی سنت. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, ابا میرے پاس علم آ گیا, ما لم یأتک, آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی, میری بات مان لو, اہدک صراطا سویا, میں آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں, میری بات مان لو. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, فوراً ابا کو سمجھاؤ, فوراً اماں کو سمجھاؤ, فوراً بہن کو سمجھاؤ, فوراً رشتے داروں کو سمجھاؤ, محلے والوں کو سمجھاؤ. گھر والے اور محلے والے آپ سے ضرب عزری کو نہیں سنیں گے, آپ سے فائل نائب فائل مقبول نہیں سنیں گے, آپ سے حیولہ اور جز لائے تجزا نہیں سنیں گے. وہ تو آپ سے سنیں گے دین کی, ایمان کی, عمل کی موٹی موٹی باتیں کہ یہ نماز کی دعوت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, روزے کی دعوت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, حج کی دعوت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, ماں باپ کی فرض و برداری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اس کے علم سے عمل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, تواضع آ رہی کہ نہیں آ رہی, انکساری آ رہی کہ نہیں آ رہی, امت کا درد غم فکر و بیچینی اس کے اندر پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. عبداللہ حضرت معاذ فرماتے ہیں افلا اخرج الی الناس, اللہ کے رسول نکل جاؤں. رسول اللہ نے کافی کو دعوت دی, فرمایا یا عمرو بن مرہ آمن باللہ, عمرو بن مرہ ایمان لیا, یؤمنک اللہ من حول جہنم, اللہ تجھے جہنم کی ہولنا کی بچا لے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہوتے ہی, کلمہ پڑھتے ہی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل ہوتے ہی, آپ کی درسگاہ میں داخل ہوتے ہی, آپ سے ایمان کا سبق لیتے ہی فوراً وہ بات کہی جو بات آج میں دوسرا سال تبلیغ میں لگا کر بھی نہیں کہہ پا رہا. آج ہی صبح ہم سبق پڑھا رہے تھے بچوں کو, تو ایک دم فون آیا نظام الدین سے کہ یہ تقاضا ہے, وہاں جانا ہے, بنگال کا دورہ ہے 10 دن کا. میں نے کہا بھائی ابھی سبق بھی چل رہا ہے, طلبا کے جوڑ بھی ہیں, اور ہمارے مدرسے کا جلسہ بھی ہے 15 تاریخ کو, اس لیے میں نہیں جا سکتا وہاں. بھائی ادھر ہے, کسی اور کو بھیج دو. تو آج صبح کی بات ہے. تو آج ہم وہ بات نہیں کہہ پا رہے جو صحابی نے ایمان میں, اسلام میں داخل ہوتے ہی فوراً کہا. اللہ کے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو گئے, کہتے ہی, کلمہ پڑھتے ہی, اسلام میں داخل ہوتے ہی, درسگاہ میں داخل ہوتے ہی فوراً انہوں نے یہ کہا فداک ابی و امی, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, ابعثنی الی قومی لعل اللہ یمن بی علیہم کما من بک علی, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, مجھے میری قوم میں بھیج دو تعلیم کے لیے, مجھے میری قوم میں بھیج دو تبلیغ کے لیے, مجھے میری قوم میں بھیج دو ہدایت کی محنت کے لیے. کیوں؟
ان پر بھی احسان کر دے میری وجہ سے، کما من بک علیہ، جیسے اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھ پر احسان کر کے ایمان دیا، میری وجہ سے میری قوم پر احسان ہو کر انہیں ایمان مل جائے۔ ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں بھیج دو۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے میری قوم میں بھیج دو۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ جمعرات ہے، عید کی رات ہے، ہم نے تو کبھی اتنا لمبا بیان سنا بھی نہیں، اتنا لمبا بیان مت کرو، اور بیان تو کر لے چلو کوئی بات نہیں، تشکیل مت کرو، یہ مت کہو وہاں جاؤ گشتوں میں ملاقاتوں میں۔ تو آج ہم یہ کہنے کو تیار نہیں، ہم کہہ رہے ہمیں چھوڑ دو، ہم تو پڑھ رہے، ہمیں چھوڑ دو، ہم تو پڑھا رہے نہیں، ہم تو فی سبیل اللہ ہی ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں۔ طالب علم تو طالب علم کبھی آپ کہیں اللہ کے راستے میں، ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں۔ من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں، تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال بیان کرنے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی دال روٹی کھاؤ بس، نان شوربہ کھاؤ بس، راضی ہے اس پر؟ یا پلاؤ بھی چاہیے؟ چاہیے پلاؤ، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تاری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کھچڑی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قبولی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کوفتے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کباب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قیمہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ موزہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور جڑی بھی کھانے کو تیار ہیں تو وہ بھی دو۔ تو کھانے کی ساری قسمیں چاہیے، صرف دال روٹی پر اکتفا نہیں، صرف چٹنی روٹی پر اکتفا نہیں، صرف ایک کیلا کھا لو نہیں، خربوزہ بھی چاہیے، انگور بھی چاہیے، انار بھی چاہیے، چیکو بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ تو پھلوں کی ساری قسمیں چاہیے۔ سبزی میں بھنڈی کھا لو نہیں، توری بھی چاہیے، لوکی بھی چاہیے، شلجم بھی چاہیے، پالک بھی چاہیے، اور شملہ مرچ بھی چاہیے، آلو بھی چاہیے۔ سبزیوں کی ساری قسمیں کھانی ہیں، اور کھانے کی ساری قسمیں کھانی ہیں۔ پہننے کی، ہاں رنگین کپڑا بھی پہنیں گے، سفید کپڑا بھی پہنیں گے، گرمی کی الگ ہونی چاہیے سفید، اور سردی کی الگ ہونی چاہیے، جرسی بھی ہونی چاہیے، سویٹر بھی ہونا چاہیے، جیکٹ بھی ہونی چاہیے، چادر بھی ہونا چاہیے، کمبل بھی ہونا چاہیے، لحاف بھی ہونا چاہیے، سائیکل بھی ہونی چاہیے، موٹر سائیکل بھی ہونی چاہیے، کار بھی ہونی چاہیے، ٹرین بھی ہونی چاہیے، جہاز بھی ہونا چاہیے، سواریوں کی ساری قسمیں، چھوٹا موبائل بھی چاہیے، بڑا موبائل بھی چاہیے، موبائل کی ساری قسمیں چاہیے، سائیکل کی سواری کی ساری قسمیں چاہیے، کپڑے کی ساری قسمیں چاہیے، کھانے کی ساری قسمیں چاہیے، اور تین کی بس ایک قسم، یہ ہم تو مدرسے میں ہیں، ہمیں مت کہو جماعت میں جانے کو، ہم تو جماعت میں ہیں، ہمیں نہ کہو مدرسے میں جانے کو جلسہ ہو رہا ہے، ہم جلسے میں نہیں جاتے، ہم تو اجتماع میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ ہم تو اجتماع میں جاتے ہیں۔ نہیں، جس طرح تمہیں کھانے کی ساری قسمیں چاہیے، کپڑے کی ساری قسمیں چاہیے، سواری کی ساری قسمیں چاہیے، کھیل کی ساری قسمیں چاہیے، ابھی گلی ڈنڈا بھی کھیلیں گے، بیٹ بال بھی کھیلیں گے، فٹ بال بھی کھیلیں گے، اور اتنی ساری قسمیں کھیلوں کی ساری قسمیں چاہیے، چیزوں کی ساری قسمیں چاہیے، اور دین کی صرف ایک قسم نہیں، دین کی بھی ساری قسمیں۔ ہم مدرسے میں بھی محنت کریں گے، ہم خانقاہ میں بھی محنت کریں گے، ہم تبلیغ میں بھی محنت کریں گے، ہم تصنیف میں بھی محنت کریں گے، ہم دین کے سارے شعبوں کے امام ہیں۔ پیشوائے دین کو جانو امام، ابو حنیفہ جیسے عالی مقام، پیشوائے دین کو جانو امام۔ ہم صرف نماز کے امام نہیں ہیں، ہم روزے کے بھی امام ہیں، ہم حج کے بھی امام ہیں، ہم زکوٰۃ کے بھی امام ہیں، ہم تبلیغ کے بھی امام ہیں، اور ہم تصنیف کے بھی امام ہیں، اور ہم تزکیہ تصوف کے بھی امام ہیں، اور ہم جہاد کے بھی امام ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قلم بھی چاہیے، اور قدم بھی چاہیے، اور سیف بھی چاہیے۔ کیا بھی چاہیے؟ سیف بھی چاہیے۔ ساری قسمیں رسول اللہ کی ہیں، ساری قسمیں صحابہ کی ہیں، ساری قسمیں علماء سے، طلباء سے متعلق ہیں۔ اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ مدرسے میں رہ کر ہمیں ہر فن مولا بننا ہے۔ مدرسے میں رہ کر کیا بننا ہے؟ ہمیں ہر فن مولا، ہر فن کا ماہر بننا ہے، ہر فن کا امام بننا ہے۔ ہماری تحریر بھی عمدہ ہو، ہماری تقریر بھی عمدہ ہو، ہمارا نحو بھی مضبوط ہو، ہمارا صرف بھی مضبوط ہو، ہمارا منطق و فلسفہ بھی مضبوط ہو، ہم تفسیر میں بھی امام ہو، ہم فقہ میں بھی امام ہو۔